نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 352 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں یا زمین و جائیداد وغیرہ کے خرید و فروخت کی باتیں کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ میں نے ایک صاحب سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے دلیل کے طور پر کہا کہ کون کہہ رہا ہے کہ مسجد میں باتیں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو سارے کام مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے، تو اس بارے میں صحیح صورتحال کی جانب رہنمائی فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے اور وہاں باقاعدہ دنیاوی گفتگو کی مجلس جمانا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر نماز کے لیے گئے اور ضمناً کوئی بات کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مباح ہے۔ الغرض ایسی گفتگو جس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کے لیے باقاعدہ مسجد کو متعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی نماز وغیرہ کے لیے جائے اور درمیان میں آتے جاتے کوئی گفتگو ہو جائے تو حرج نہیں۔ اور رہ گئی بات پیغمبر علیہ السلام کی، تو آپ کی جو بھی سرگرمیاں تھیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے دین سے جڑی ہوئی تھیں۔ مثلا لشکروں کو روانہ کرنا ہے، یا کسی کے درمیان فیصلہ کرانا ہے، یا کوئی علم سکھلانا ہے، تو الغرض اسے آپ دنیا پر محمول نہیں کر سکتے، اس کا دین سے ربط تھا۔ سوال ہے کہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گائے کے بچھڑے کو یعنی بچھیا کو پوری رات باندھ کر رکھتے ہیں اور صبح کو سارا دودھ نکال کر پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بچھڑے پر ظلم نہیں ہے؟ کیا ہم اس کا دودھ پی رہے ہیں اور اسے پانی وغیرہ پلا رہے ہیں اس کے بدلے میں؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے، اس نے جہاں ان جانوروں کو انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمایا اور اس کو بطور انعام اور احسان اس کا ذکر فرمایا ہے، وہیں یہ نظام بھی ہے کہ جس جانور کے پیٹ میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک وہ دودھ نہ نکل آئے اسے چین نہیں ملتا۔ تو یہ دودھ اگرچہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، مگر اس کے نکلنے میں بھی جانور کا فائدہ ہے، اس لیے دودھ نکالنے میں کوئی ظلم کی بات جانور پر نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کو سکون دینے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ قرآن کریم کے غلاف یعنی جزدان کو دھو کر اس کا پانی کہاں بہایا جائے؟ بہتر ہے کہ کسی پاک جگہ پر ڈال دیا جائے، جیسے کیاری وغیرہ میں، ناپاک جگہ پر نہ ڈالا جائے، یہ بے ادبی سمجھی جائے گی۔ سوال کرتے ہیں موجودہ حالات میں جبکہ کثرت سے مطلقہ اور بیواؤں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا ایک سے زائد شادی کرنا صرف مباح رہے گا یا مستحب ہو جائے گا؟ تو آپ شرعی حکم واضح کریں۔ جواباً عرض ہے کہ جو آدمی متعدد بیویاں رکھ کر سب کے سامنے ساتھ برابری کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے تو یہ متعدد شادیاں کرنا مباح اور درست ہے، لیکن اگر
یہ اندیشہ ہو کہ وہ برابری نہیں کر پائے گا تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور یہاں موجودہ حالات میں بھی صرف اباحت کی بات ہے، استحباب کی بات نہیں کہی جائے گی۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی داڑھ میں امرود کا دانہ پھنس گیا اور اس طرح جم گیا کہ کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہا، تو اس کے غسل کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ غسل اس کا درست ہے۔ جب کوشش کے باوجود نکل نہیں پا رہا تو وہ بدن کے حصے کے درجے میں ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ امام صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی، ان کے پیر اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ خون کافی وقت سے لگا ہوا تھا، تو کیا ان لوگوں کی جمعے کی نماز اثرنو پڑھنی ہوگی؟ وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ خون 1 درہم سے زیادہ ہو تو نماز وقت کے اندر اندر لوٹائی جائے گی، اور جب وقت گزر جائے تو سب لوگ ظہر کی نماز اپنی قضا پڑھیں گے۔ سوال ہے، بہت سی مساجد میں اے سی کے لیے دروازے کے پاس پنی وغیرہ کا پردہ لگاتے ہیں تاکہ اے سی کی ہوا باہر نہ جائے، تو اگر کوئی اس کے آگے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس پردے کے آگے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پردہ ستھرا بن جائے گا اور اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ سوال ہے، داڑھی کٹے حفاظ کے پیچھے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ داڑھی کتروانے والا جو حافظ ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہے، اس کو اپنے اختیار سے امام بنانا مکروہ ہے، اور اگر کسی مسجد میں وہ امام بن چکا ہو تو آس پاس کے نمازیوں کے لیے اسی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا، لیکن وہ کوشش کرتے رہیں کہ منتظمین پر کہ وہ ایسے امام کو مقرر نہ کریں، اور جب تک ان کے پاس قدرت نہ ہو ان کی نماز اور تراویح ادا ہو جائے گی اور ان کے ذمے کراہت نہ ہوگی۔ کراہت ان ذمہ داروں پر ہوگی جو ایسے اماموں کو متعین کرتے۔ سوال ہے کہ رمضان المبارک میں بہت سے حفاظ گھروں اور فیکٹریوں میں تراویح پڑھاتے ہیں اور عشاء کی نماز کی جماعت بھی وہیں کرتے ہیں، حالانکہ قریب میں مسجد واقع ہے، تو ان کا اس طرح گھروں پر عشاء کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عشاء کی فرض نماز مسجد میں پڑھ کر گھر میں تراویح پڑھایا کریں۔ مسجد کی جماعت مسلسل چھوڑنا صحیح نہیں ہے، اتفاقاً کسی عذر سے چھوٹ جائے تو بات الگ ہے۔ امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان پر سجدہ سہو واجب تھا، لیکن امام صاحب سجدہ سہو کرنا بھول گئے اور سلام پھیرنے لگے۔ فوراً ایک مقتدی نے کہا کہ آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو امام صاحب نے فوراً سجدہ سہو کر لیا، تو کیا وتر کی نماز درست ہوئی یا نہیں، اور مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جس مقتدی نے یہ جملہ ادا کیا کہ آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، اس کی نماز تو فوراً فاسد ہو گئی، اور امام کا معاملہ یہ ہے کہ اگر جب مقتدی نے توجہ دلائی تھی اسے خود یاد آ گیا کہ میرے اوپر سجدہ سہو واجب تھا اور پھر اس نے سجدہ سہو کیا تو سب کی نماز درست ہے، اور اگر اسے یاد تو نہیں آیا مگر اس کے کہنے پر سجدہ سہو کر لیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ تراویح کی جماعت میں حافظ نے 13ویں، 14ویں، 15ویں اور 16ویں رکعت ایک سلام سے پڑھی اور بیچ میں قعدہ بھی نہیں کیا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں اخیر کی 2 رکعت تراویح کی معتبر ہوں گی، بقیہ نہیں۔ اس میں جو قرآن پڑھا گیا اگلے دن انہیں لوٹا لیں۔
سوال ہے اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 51 تولہ چاندی سے کم مقدار کے زیورات ہوں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور پوری قیمت ملا کر جتنی رقم بیٹھتی ہے 1,00,000 پر 2,500 روپے ادا کریں۔ سوال ہے کہ ایک شخص کے والد سید ہیں اور وہ کچھ کام بھی نہیں کرتے، 3 بچے ہیں مگر گھر بہت مشکل سے چل رہا ہے، البتہ ان کی والدہ سید نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص والدہ کو کوئی زکوٰۃ کی رقم دے یا صدقے کی رقم دے تو کیا والدہ اپنے بچوں پر خرچ کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ غیر سیدہ والدہ کو زکوٰۃ دینا درست ہوگا، پھر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کر سکتی ہے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کے پاس کچھ زیورات ہیں، سب کا وزن پتہ ہے لیکن ایک زیور ایسا ہے جس کا وزن معلوم نہیں، اور اس کے گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وزن معلوم کروا سکے، تو اس زیور کا اندازہ کر کے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اندازہ کر لیں زیادہ سے زیادہ اور پھر زکوٰۃ نکال دیں۔ سوال ہے میں نے 90,000 روپے کاروبار میں لگائے تھے، ان میں سے 50,000 روپے مجھے نفع آیا ہے اور 90,000 ابھی اپنی جگہ موجود ہیں شریک کے پاس، تو میں زکوٰۃ 90,000 کی ادا کروں یا 50,000 یا صرف 50,000 کی؟ جواباً عرض ہے کہ 90 اور 50 1,40,000 کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے، جبکہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت یہ رقم آپ کے پاس موجود ہو جو 50,000 ملی ہے نفع میں، اور 90,000 پر تو ہے ہی جو کاروبار میں لگی ہوئی ہے۔ سوال ہے کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کس قیمت کے حساب سے ادا کرنے ہیں، قیمت خرید یا فروخت؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خرید کی قیمت سے لگا لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کا زیور بازار میں جتنے میں بکے گا وہ قیمت لگائیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اصل اس کی مالیت یہی ہے۔ سوال ہے کہ عائشہ کو حفصہ سے کچھ روپے قرض چاہیے تھے، حفصہ کے پاس پیسے نہیں تھے، تو عائشہ نے کہا کہ اپنا زیور دے دو، اس کو میں گروی رکھ دوں گی، چنانچہ حفصہ نے اپنا زیور عائشہ کو دے دیا گروی رکھوانے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گروی رکھے ہوئے زیور پر حفصہ کے لیے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ زیور حفصہ نے بطور عاریت عائشہ کو دیا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ حفصہ پر حسب شرائط واجب ہوگی، یعنی جب وہ ملے گا تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اس پر، کیونکہ وہ خود گروی نہیں رکھ رہی۔ سوال ہے آج کل گولڈن لون لینے کا رواج عام ہو گیا ہے، ایک صاحب نے 2 سال تک کے لیے 10 تولے سونا بینک میں رکھا، بینک والوں نے جو رقم دی اس کو ادھر ادھر لگا کر استعمال کرتے رہتے ہیں، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس زیور کی زکوٰۃ ملنے کے بعد ادائیگی کی جائے گی یا ہر سال کی جائے گی، صحیح صورتحال کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اپنے ذاتی زیور کو گروی رکھا ہے تو جب تک وہ گروی رہے گا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سوال کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی کے زیورات ہیں جس میں سونا 4.5 تولہ اور چاندی 20 تولہ ہے، تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، دونوں کی قیمت لگا کر 1,00,000 میں 2,500 روپے ادا کریں۔ سوال ہے زید نے عمر کے پاس سونا گروی رکھ کر عمر سے 10,00,000 روپے قرض لیے، تو راجح قول کے مطابق گروی رکھے ہوئے سونے پر راہن مرتہن کسی پر زکوٰۃ نہیں، لیکن 10,00,000 روپے کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ 10,00,000 روپے جس نے قرض دیے ہیں جب یہ پیسے واپس ملیں گے تو قرض دینے والے پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال ہے کہ مرحوم کی جانب سے
نماز اور روزے کا فدیہ جو دیا جاتا ہے اس کے مستحق کون لوگ ہیں؟ کیا یہ فدیہ مرحوم کے مستحقین کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی اس فدیے کے بھی مصارف ہیں، لہٰذا ایسے قریبی رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے ان کو فدیہ دینا بھی درست نہیں ہوگا، جیسے باپ بیٹے، ماں بیوی، یہ سب ان کو نہیں دیا جائے گا۔ سوال ہے، خاتون کی والدہ سیدہ ہیں اور شوہر بھی سید ہیں، تو کیا اس خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ خاتون کے والد کون ہیں، سید ہیں یا نہیں۔ اگر والد سید ہوں تو اس خاتون کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور اگر سید نہیں ہے تو دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے، ایک خاتون کی والدہ سیدہ ہیں اور شوہر سید نہیں ہے، تو کیا اس خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، جب شوہر سید نہیں ہے اور یہ مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، البتہ جو بیوی سیدہ ہے اس کو نہیں دیں گے۔ سوال ہے کہ اگر لا علمی میں ضرورت مند سید ہاشمی کو بینک کا انٹرسٹ دے دیا گیا تو کیا دینے والے کا ذمہ بری ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، ذمہ تو بری ہو جائے گا، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے، اگر کسی روزے دار کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہوں تو کیا اپنی انگلی تر کر کے وہ ہونٹوں پر پھیر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، انگلیوں سے ہونٹوں کو تر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ جائے، اس کا خیال ہے۔ سوال ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی صاحب آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کسی شخص کو کچھ رقم دے کر اعتکاف کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف عبادت ہے اور اس کے بدلے میں لین دین درست نہیں ہے، بغیر اجرت کے اعتکاف کرانا چاہیے۔ سوال ہے کہ میں انشاءاللہ حج کو جانے والا ہوں اور اب میرا ارادہ حج قران کرنے کا ہے، تو معلوم یہ ہے کہ جب میں مکہ پہنچ کر عمرہ کر لوں گا اور حلق نہیں کراؤں گا تو حج سے پہلے تک میرے لیے طواف کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ میرا کام ایک سائبر کیفے میں یعنی عوامی خدمت کے مرکز میں کام کرنا ہے، جہاں میں مختلف سرکاری اسکیموں، سرکاری بھرتیوں کے فارم، مختلف قسم کے کاغذات جیسے پین کارڈ، الیکشن کارڈ وغیرہ کے فارم بھرتا ہوں، اور بینکوں میں جیسے منیجر، کلرک وغیرہ میں بھی بھرتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی بھرتا ہوں، تو کیا میں اس فارم بھرتی کے بدلے میں فیس وصول کر سکتا ہوں اور یہ فیس میرے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ فیس آپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کی محنت کی اجرت ہے، اور باقی اگر کسی بینکنگ نظام سے معاملہ ہو تو کراہت ہوگی۔ سوال ہے کہ ہم اسپتال میں دوا لینے کے لیے پہنچے، وہاں پہلے سے لینے والوں کے نمبر لگے ہوئے ہیں، اب ہمیں 3-4 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اس صورت میں ہم زیادہ پیسہ دے کر اپنے لیے ایمرجنسی نمبر لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس اسپتال میں زیادہ پیسے دے کر ایمرجنسی نمبر لگوانے کا نظام موجود ہے تو حسب ضابطہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی نظام نہیں ہے تو بلا وجہ دوسروں سے پہلے اپنا حق ثابت نہ کریں، اور خصوصاً اس میں رشوت وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ سوال ہے کہ ہم لوگ بکرے فروخت کرنے کا کام کرتے ہیں، بعض اوقات غیر مسلم حضرات بھی ہم سے بکرے خریدتے ہیں اور پھر وہ اپنے طریقے کے مطابق جھٹکے سے ذبح کرتے ہیں اور اس گوشت کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا اس علم کے باوجود کہ وہ اس کو جھٹکے سے ذبح کریں گے، ان کو بکرے فروخت کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کے لیے تو یہ آمدنی حلال ہے، باقی اگر متعین طور پر معلوم ہو کہ یہ آدمی اس کے ساتھ جھٹکے کا معاملہ کرے گا تو قدر کراہت ہوگی، اور اگر معلوم نہ ہو تو کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ زوماٹو والے
کھانا ڈیلیور کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے آرڈر کینسل ہو جائے اور کھانا ڈیلیوری والے کے پاس رہ جائے تو وہ کھانا اس کے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کمپنی والوں کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہو تو درست ہے، ورنہ نہیں۔ اسی کے متعلق سوال ہے کہ کبھی کوئی کسٹمر 45 روپے کے بجائے 50 روپے دے کے چلا جاتا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، تو یہ جو 5 روپے ہیں یہ ڈیلیوری کرنے والے کے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معمولی رقم ہو تو استعمال میں حرج نہیں ہے، کیونکہ دلالتاً ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس نہیں لینا چاہتا، اور اگر خطیر رقم رہ جائے اور یہ اندازہ ہو کہ یہ بھول گیا ہے تو یہ لقطے کے درجے میں ہے، اس کی تلاش جاری رکھیں اور اس کو واپس کریں۔ سوال ہے جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قضا نمازوں کا فدیہ کتنا دیا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، جو ہمارے ہاں آج کل 80 روپے کے قریب ہے، ادا کیا جائے گا، اور ایک دن کی 6 نمازیں جوڑی جائیں گی، 5 نمازیں فرائض اور 1 وتر کی نماز، اور یہ غربا میں بانٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔